جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مجلس اور اس کی تعلیم اور اس کو پڑھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا شرف ہے۔ اس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور جس آدمی کو یہ شرف حاصل ہو جائے کہ وہ تلاوت کلام پاک میں مشغول ہو، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کوہ طور پر وہ شجرہ مبارکہ سے آواز آ رہی تھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، تو وہ شجرہ تو خدا نہیں تھا، وہاں سے تو صرف ایک آواز آ رہی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایسے ہی یہ کہا جاتا ہے کہ جو قرآن مجید کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ زبان میری ہے بات ان کی، تو وہ بات ان کی والی بات ہوتی ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی باتیں گویا کہ ہماری زبان سے سرزد ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہماری مثال یہی مائک اور اس کا جو اسپیکر ہے، جو اس کا ہارن ہے، اسی کی مثال ہوتی ہے۔ وہ نہیں بول رہا، بولنے والا تو کوئی اور ہے۔ تو کلام کی بھی جب تلاوت کی جاتی ہے تو جیسے کلام اللہ کی تلاوت کے موقع پر یہ انسان کو اور مسلمان کو شرف حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کی باتیں اس کی زبان سے نکل رہی ہوتی ہیں، بعین ہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم پڑھتے ہیں اور ان کو سننے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو اس وقت بھی ایسا ہی ماحول اور ایسی ہی چیز گویا کہ مثال کے طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باتیں، اور آپ بس آواز ہماری ہے یا زبان ہماری ہے، تلفظ ہم کر رہے ہیں، لیکن من و عن چیز تو وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے جو باتیں نکلی ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس غرض سے، اس مناسبت سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ایک اہم چیز ہے، ایک بہت اونچی چیز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی جو باتیں ہیں، وہ اس روئے کائنات کی سب سے بڑی حکمت ہے، سب سے بڑی حکمت، سب سے بڑی دانائی، سب سے اونچی فہم کی اگر کوئی بات اس دنیا میں اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو اللہ کے کلام کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہی ہے۔ اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں آپ ہی کی زبان مبارک سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے، انہی میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جوامع الکلم اللہ نے مجھے عطا فرمایا، کہ الفاظ تھوڑے، معانی بہت زیادہ۔ الفاظ بہت تھوڑے سے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس کے معانی اور اس کے مطالب اور اس کی تشریحات کے اندر اگر جائیں تو آج دیکھ لیجئے کہ 1450 سال ہو گئے ہیں، انہی احادیث کو پڑھا پڑھایا جا رہا ہے، اور انہی سے ہی انسانیت جو ہے وہ اپنی پیاس بجھا رہی ہے، دانائی اور حکمت حاصل کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی معروف حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خطبہ کے ایک خاص پس منظر کے اندر وہ ارشاد تھا، آپ کا ارشاد گرامی، اور وہ آپ میں سے سب کو آتا ہے۔ اور وہ اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو ہیں، انہوں نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف، اور اس کا سبب یہ ہوا کہ کسی خاتون کے ساتھ ان کا تعلق تھا جو کہ ہجرت کر کے مدینہ پہلے آ چکی تھی۔ تو اس نے ان کو یہ بلاوا دیا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہمارا نکاح ہو جائے تو پھر تمہیں مکہ چھوڑنا پڑے گا اور مدینہ آنا پڑے گا۔ تو انہوں نے اس کی اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے ہجرت کر لی اور مدینہ پہنچ گئے۔ جب وہ مدینہ آئے ہیں تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو
پتہ چلا کہ ان کا تعلق ہے اور اس وجہ سے یہ ہجرت کر کے آئے ہیں، تو اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی شریف کے منبر پر تشریف لائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے آ کے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ یاد رکھ لو کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور آگے پھر تھوڑی سی مزید اس کی تشریح فرمائی۔ ویسے تو اتنا جملہ ہی کہ اعمال کی دار و مدار نیتوں پر ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ شریعت کے یعنی 20 احکام بلکہ سینکڑوں احکام ایسے ہیں، بلکہ ہر حکم ہی کی اگر بیس دیکھی جائے تو نیت دار و مدار ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نیت ضروری ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں تو نیت ضروری ہے، آپ حج کرتے ہیں تو نیت ضروری ہے، آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو نیت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نیت کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جو آپ کے اس چھوٹے سے جملے کے اندر سمایا ہوا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پھر اس کی جب تشریح کی جاتی ہے تو بہت سارے یعنی اقوال اور بہت ساری باتیں، جہاں تک وہ کہا جاتا ہے نا کہ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، شاعر کا جملہ ہے، اس کے شعر کا ایک حصہ یہ ہے کہ یہ جو فکر رسا ہے نا یہ تھک گئی ہے لیکن مدح ابھی باقی ہے۔ تھکی ہے فکر رسا مدح ابھی باقی ہے، تو وہ والی بات ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام کے فرامین اور آپ کی احادیث جس کے کچھ تو تعارفی چیزیں ہیں، کچھ تو اصطلاحی چیزیں ہیں۔ تو میں نے یہ غور کیا کہ صرف اگر ہم ہر مجلس کے اندر صرف آپ کو اصطلاح اور ٹرمینالوجی کے اوپر چلانا شروع کریں گے تو اس میں کچھ اکتاہٹ کا عنصر آ سکتا ہے، کچھ بوریت کا ایک احساس ہو سکتا ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ چھوٹے چھوٹے دروس جو ہیں وہ حدیث کے، جس میں سے کوئی سبق ہمارے لیے ہو، کوئی لیسن ہو، وہ بھی میں اپنے احباب کے ساتھ شیئر کر کے پھر اپنی بات کو آگے لے کے چلوں۔ اگرچہ فلسفہ حدیث اور اس کی تاریخ اور پھر اس کی حجیت، اس پر بڑی یعنی اہم گفتگو انشاءاللہ والعزیز سامنے آنے والی ہے، بہت سارے کانسیپٹ کلیئر کرنے والے ضروری ہیں یہاں پر، لیکن بہرحال میں نے کہا کہ وہ کچھ فلسفیانہ اور کچھ منطقیانہ گفتگو ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو شروع کرنے سے پہلے یہ ابتداءً یہ چند باتیں میں عرض کرنا کی یہ معمول بنائیں گے ہم۔ تو آج کے جو سبق کے طور پر میں نے عرض کیا وہ یہ کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی کوئی عمل جو ہے اگر وہ نیت، پہلے تو یہی ہے کہ نیت ہونی کیا چاہیے، جتنی خالص نیت ہوگی، اللہ کی رضا کی خاطر نیت ہوگی، تو وہ عمل اللہ کے ہاں پائیدار ہوگا، اس کے اوپر اجر اور ثواب ملے گا، اور اللہ کے ہاں وہ قبولیت کے درجات طے کرتا چلا جائے گا۔ اور جتنی نیت میں کھوٹ ہوئی کسی بھی کام کی کرتے وقت، تو ظاہر ہے کہ وہ عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقص ہوگا، اس عمل کی کوئی وقت اور کوئی ویلیو اور کوئی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے دربار میں نہیں، اس کی قیمت اور مول لگے گا۔ تو اس لیے پہلا سبق تو ہمیں انما الاعمال بالنیات سے یہ ملا کہ اعمال کے پیچھے نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ اسی کی تشریح کے اندر ایک اور چھوٹا سا جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملی، کہ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مومن کی نیت جو ہے نا وہ اس کے عمل سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ جیسے آپ ماشاءاللہ سبھی حضرات یہاں پر موجود ہیں، تو اپنے اساتذہ کو دیکھ کر آپ کے دل میں یہ طلب اور یہ خواہش پیدا ہونا شروع ہو جائے، اور اچھی چیز ہے یہ کہ بھئی ہم بھی کل کو پڑھیں اور پھر پڑھانے والے بنیں۔ ہم جب طالب علم تھے تو ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ اگر جید عالم بننا ہے، مضبوط عالم بننا ہے، تو ہر سبق کو اس نیت سے پڑھو کہ میں نے آگے پڑھانا ہے۔ ٹیچنگ ایک پروفیشن ایسا ہے جس بھی سبجیکٹ کے آپ ٹیچر ہیں آپ اس کے اسپیشلسٹ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ ٹیچنگ نہیں کرتے تو مہارت نہیں ہوتی۔ مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی سے ہم نے مشورہ کرنا ہو، کسی ڈاکٹر سے، تو ہم پریفر کرتے ہیں جو پروفیسر، پریکٹیشنر سے زیادہ پروفیسر جو ہوگا، پریکٹیشنر سے زیادہ پروفیسر کو یہ پروفیسر آف میڈیسن ہے، یہ پروفیسر آف سرجری ہے، اس کے بعد اس کی رائے لینی چاہیے۔ تو مطلب کیا ہے کہ جو پڑھا رہا ہے اس کے کانسیپٹس اور اس کے سامنے وہ فن بہت کھل جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ بھی یہ نیت کیا کریں یہاں بیٹھ کر، کیوں نہیں ہونی چاہیے نا نیت، دعوت دینا اور
قرآن مجید کا آگے درس دینا، قرآن مجید کو آگے پڑھنا اور پڑھانے کے مصروفیت میں ہونا، تو آپ میں سے ہر ایک کی نیت ہونی چاہیے۔ جب آپ اس نیت سے پڑھیں گے تو پھر یقیناً آپ کا پڑھنے کا انداز بھی اور ہوگا، اور پڑھنے کے حوالے سے آپ کی محنت بھی منفرد ہوگی۔ تو بہرحال یہ ضمناً بات آ گئی، میں نے کہا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی آگے ہوتی ہے۔ تو آپ پڑھانے کی نیت کر کے یہاں بیٹھیں گے تو پڑھائیں گے تو چلیں، جب اللہ تعالیٰ کو میسر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جب مقدر ہوگا تو پڑھائیں گے، لیکن عمل کا ثواب کا ایک درجہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا ابھی سے۔ آپ دیکھ لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی کمپریہنسونیس میں آپ کو بتا رہا ہوں، بلاغت بتا رہا ہوں، وہ کتنی کمپریہنسو باتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، ابھی عمل نہیں کیا اس نے، عمل کرنے کا موقع دیں گے۔ آپ میں سے بہت ساروں نے حج نہیں کیا ہوگا، کیا بھی ہوگا تو دوبارہ بھی حج کرنے کا دل کر رہا ہوگا، لیکن ابھی نہ اسباب ہیں، نہ موقع ہے، نہ وسائل ہیں، لیکن ابھی سے نیت ہے یار اللہ تعالیٰ موقع دے تو میں ضرور جاؤں گا حج کرنے۔ ہم ثواب کا ایک درجہ تو ملنا شروع ہو جائے گا نا۔ ہاں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بس نیت پہ ٹرکھا دیا جائے، اللہ تعالیٰ کو تو دل کی باتوں کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی چیٹنگ نہیں نہ ہو سکتی۔ تو بہرحال نیت المؤمن خیر من عملہ ہو یا انما الاعمال بالنیات ہو، کہ نیت پہ دار و مدار ہے۔ اچھا، پھر اس میں ایک ہی عمل کے اندر مختلف نیتیں کر کے اپنے عمل کو چار چاند لگانا، حتیٰ کہ خالص دنیا کے کام کے اندر اچھی نیت کر کے اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنانا، یہ بھی انما الاعمال بالنیات کی تشریح میں شامل ہے۔ کھانا ہم سبھی کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ دل کر رہا ہے کھاتے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے کھاتے ہیں؟ نہیں، اس نیت سے کھاتے ہیں کہ بدن میرا جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اس کی اصلاح، اس کی صحت، اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے میں اس لیے اچھی خوراک اس جسم کو دے رہا ہوں، یہ نیکی بن جائیں گے۔ میں اس لیے اچھی خوراک کھا رہا ہوں کہ نماز اچھی ہوگی، میں اس لیے خوراک اچھی کھا رہا ہوں کہ تاکہ جو جسم کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہوگی وہ میں اللہ کی مرضی اور اللہ کی عبادت میں خرچ کروں گا۔ تو ہے تو اپنی خواہش پوری کر رہے، لیکن انما الاعمال بالنیات کی جامعیت دیکھیے، نیت المؤمن خیر من عملہ دیکھیے کہ اس پر بھی اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی خوشبو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اہمیت۔